الحمد لله الذي لا إله إلا هو مالك الملك والصلاة والسلام على الذي لا مثل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. جناب صدر اور حاضرین مجلس، میں نے ایک مختصر سی حدیث پڑھی، اس میں تاجدار مدینہ اور دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی و کامرانی کا راستہ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تمہاری دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیابی سے ممکنہ ہوگی. محترم حضرات، دیکھنے میں تو یہ الفاظ بہت مختصر، بہت معمولی، بہت ہلکے پھلکے، زبان پر ان کا تلفظ بہت آسان، لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے نہایت وسیع و جامع، بہت عظیم، میزان کے اعتبار سے بہت غنی، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور. در حقیقت ان الفاظ میں اتنی توانائی و عظمت انگیزی ہے کہ اس سے خوشبو تیری نہ ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے جسم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، تن مردہ میں جان پڑ جاتی ہے، زمانے میں انقلاب آ جاتا ہے، نوجوانوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، نیا جوش، نئی امنگ اور نیا جذبہ کروٹیں لینے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یہی الفاظ کہے تھے: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، یہ الفاظ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. دراصل یہ نور الفاظی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ان میں جامعیت ہے، ہماری پیغام ہے، زندگی کے ساتھ ان کا وقت ہے، قلب و دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان میں صداقت و سچائی ہے، گہرائی و گہرائی ہے، یقین و اعتقاد ہے، توکل و رضا ہے، صبر و شکر ہے، انابت و تضرع ہے، امانت و دیانت ہے، عفت و عصمت ہے، قناعت و شجاعت ہے، قوت ایمانی اور حمیت دینی ہے، عفو و حلم ہے، معاشرے کے ساتھ گہرا رابطہ اور سوسائٹی کی تشکیل کی بھرپور توانائی اور صلاحیت ہے. سامعین دی وقار، جس زندگی میں بھی کلمہ سرایت کر گیا اس کی کایا پلٹ گئی، جن لوگوں میں بھی اس کا کرنٹ دوڑ گیا، جوش و جوانی کی امنگیں ان میں سرایت کر گئی، جن طبیعتوں نے اس کی حالات کو محسوس کیا، ہمیشہ اقبال نصیب و خادم بن گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے کے نوجوانوں میں اپنے جوش و ذہانت، رعب و دبدبہ اور اصابت رائے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے تھے. سفارت کے فرائض آپ ہی کے ذمہ تھے. زمانے جاہلیت میں سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن تھے. قرآن کی روح فنا کرنے میں پیش اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے اپنے تن بندر کی بازی لگا رکھی تھی. ایک تہیہ کر لیا اور جوش و جذبات کے عزائم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج اسلام اور صاحب اسلام کا قصہ تمام کر ڈالوں گا. پورا عرب کو محمد رسول خشے میں ڈال رکھا ہے. چلو آج کا قصہ ہی چکا دوں، انہیں ختم کر ڈالوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. نبی کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تنتناؤ تمترا سے سید الکونین کے خاتمے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں عبداللہ بن نعیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ سوال وجہ ہوئے. عمر بولے آل محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے پورا عرب کو تماشا بنا رکھا ہے، مکے والوں کے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے. ابن نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوں بھی اس کلمے میں قائل ہو گئے ہیں. دین اسلام ان کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا، وہ حق و اسلام ہو چکے ہیں. ان الفاظ نے آگ پر تیل کا کام کیا. چہرے پر شعلہ غضب اور بھڑک اٹھا، تیور اور چٹ گئے. فوراً پلٹے، بہن بہنوں کے گھر پہنچے. وہ قرآن پڑھ رہے تھے. آہپا گرپا نے چکا دیے، پڑھنا موقوف کر دیا. مگر عمر فاروق کے کان میں بھنک پڑ چکی تھی. کہا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم دونوں میں اپنے دین سے پھر گئے ہو، تم نے محمد کا دین اختیار کر لیا. مارنا پیٹنا شروع کیا. آخر بہن اور بہنوں کا صدر مارا کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا. لیکن بہن نے پوری قوت جوش ایمانی اور حمیت اسلامی کے ساتھ ڈوبئی آنکھوں اور خون آلود بدن کے ساتھ کہا اے عمر جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو. اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے، یہ نکل نہیں سکتا.
بہن بہنی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی لگی بہنیں دھارا۔ بہن بولی تو عمر ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹ یا کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر نقشے سے ہو گئی عبرت طاری۔ حضرات، عمر کی اس طاہرانہ طاقت ہے اس مظلومانہ انداز کے آگے ہار مان لی۔ ہیرے کا جگر پھول کے پتی سے کٹ گیا، فوراً بول اٹھے جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے لا کر سناؤ۔ اجزائے قرآن لائی اور پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ الفاظ سامنے آئے آمنو باللہ و رسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اس تربیت اور اس کلمے کا آگے اصلی اطاعت خم کیا گئے تھے اس کلمے کو ختم کرنے، لیکن اس کلمے نے ان کے کفر و شرک کی گردن مروڑ دی اور پھر اسلام میں داخل ہو کر وہ کارنامے انجام دیے جس کی مثال پوری دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ حضرات، اس کلمے نے دنیا کو حقیقت کا درس دیا۔ جو پیشانیاں بتوں، پتھروں، درختوں، مکانوں اور ناپاک اجزاء کے سامنے جھکا کرتی تھی، انہیں ان کا حقیقی مقام دلا کر ایک معبود حقیقی کے آگے جھکنا سکھایا، انہیں ہر طرح سے مالا مال کر ڈالا۔ اس کی تاثیر نے بڑے بڑے جبابرہ کی گردنیں خم کر دی۔ اس نے دنیا کو ایک لازوال طاقت، ایک قوت اعتقاد عطا کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نظر حق عطا فرمائے۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، وما علینا الا البلاغ۔